آج جس عنوان پر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے وہ ایک حدیث پاک کی شرح و وضاحت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ فتنوں کا ظہور اس طرح ہوگا، فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حرف و بحرف صادق آ رہی ہے، اور حرف و بحرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس دور میں سچی ثابت ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں طرح طرح کے نظریات کے حاملین، طرح طرح کے نئے نئے عقائد کو ایجاد کرنے والے اور احادیث کے اندر تحریف، قرآن کے اندر تحریف کرنے والوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تشریح اور توجیح جیسی کہ ہمارے محدثین سلف و صالحین نے کی ہے، آج کے دور کے اندر شاید کہ ان کا کوئی ثانی ہو، لیکن کچھ حضرات ایسے بھی اٹھے ہیں جنہوں نے دین کی تشہیر کے نام پر جو ہے سستی شہرت کی خاطر انہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے غلط مفاہیم بیان کیے۔ آئیے ایک حدیث جس کو مرزا انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں اس کی شرح و وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، پہلے انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے۔ جیسے حضرات دیکھا آپ نے، یہ جو حدیث پاک ہے مسلم شریف کی 7035 نمبر والی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے فی اصحابی 12 منافقا، یعنی موصوف نے اصحاب سے یہ تأثر دینا چاہا ہے نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابی 12 منافق تھے نعوذ باللہ، جبکہ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے، حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جو مسلم شریف کے اندر درج کی گئی ہے 7035 نمبر پر، اسی کے نیچے 7036 پر ایک روایت امام شعبہ سے مروی ہے اور اس کے اندر یہ ہے فی امتی 12 منافقاً، کہ میری امت میں 12 منافق ہوں گے۔ تو اب یہ دو طرح کے مفہوم ہمیں حدیث پاک سے مل رہے ہیں۔ آئیے اہل علم حضرات کی آراء دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں احادیث کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے۔ تو پہلی والی جو 35 نمبر کی ہے، 7035 نمبر کی حدیث ہے، وہ حضرت اسود ابن عامر سے، حضرت شعبہ سے وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ دوسری نمبر والی روایت حضرت شعبہ سے جو ہے حضرت غندر محمد ابن جعفر بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضرت محمد ابن جعفر وہ ہیں جن کے حوالے سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام شعبہ سے 20 سال تک علم دین حاصل کیا ہے، اور یہ حضرت شعبہ کے خاص شاگردوں میں تھے، اور حضرت اسود ابن عامر جو ہے وہ عام شاگردوں میں تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غندر کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حضرت غندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب امام شعبہ سے روایات میں اختلاف ہو جائے تو حضرت غندر کی روایت کو فیصلہ کن سمجھو، یعنی ان کی روایت سے جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ حضرت غندر جو ہیں حضرت شعبہ کے ربیب ہیں، یعنی ان کی بیوی کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا ترجیح ہے جو ان کی بیان کردہ روایت کو ترجیح حاصل ہوگی، یعنی اصحاب سے مراد جو ہے امت لیا جائے گا، یعنی میری امت میں۔ اب دیکھیں اگر وہی روایت اسی انداز پر جو مرزا صاحب نے بیان کی ہے اسی انداز پر دیکھیں فی اصحابی 12 منافقاً، تو اصحاب یہاں پر جو وارد ہوا ہے یہاں پر اصطلاحی معنی میں مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی میں مستعمل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اصحاب کا لفظ بہت جگہ آیا ہے، جیسے اصحاب الجحیم، اصحاب النار، اصحاب الفیل وغیرہ، تو یہ یہاں پر جو ہے لغوی معنی میں ہے، یعنی ساتھی کے معنی میں۔ معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے ان کی صفوف میں 12 منافق جو ہے شامل ہو گئے تھے، حضور کا کوئی صحابی منافق نہ تھا،
حضور کا کوئی جانثار جو ہے وہ کافر نہ تھا، بلکہ یہاں پر اصحاب جو ہے لغوی معنی میں ہے، اور اسے اگر نحوی انداز میں دیکھیں فی اصحابی جو ہے یہ ظرف ہے، اور اسنا اشرا منافقن یہ مظروف ہے، اور ظرف اور مظروف میں جو ہے مغایرت ہوا کرتی ہے، یعنی ظرفیت الشیء لنفسہ، یعنی اگر ظرف اور مظروف ایک ہی چیز ہو تو یہ باطل ہوتا ہے۔ کلام کے اندر، لینگویج کے اندر یہ چیز باطل ہے کہ ظرف اور مظروف ایک ہی چیز ہو جائیں، یہ باطل ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان فی اصحابی یہ ظرف ہے، اور اسنا اشرا منافقن یہ مظروف ہے، یعنی جس طریقے سے ہمارے ہاتھ میں گلاس ہو، اس کے اندر پانی یا دودھ وغیرہ ہو، تو جو شے یعنی گلاس جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کے اندر جو چیز پانی یا دودھ ہے وہ الگ شے ہے، تو دونوں کے اندر مغایرت ہے۔ ایسے فی اصحابی یہ جو ہے ظرف ہے، اور اسنا اشرا منافقن یہ مظروف ہے، تو دونوں کے اندر مغایرت ہوگی۔ معنی یہ ہوں گے کہ کوئی بھی اصحاب میں سے منافق نہیں ہے، اور کوئی بھی منافق صحابی نہیں ہے۔ لیکن مرزا صاحب کی بولی سے یہ اور لوگوں نے یہ اخذ کیا ہوگا نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض جو ہیں وہ منافق تھے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی منافق ہو۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا نظریہ رکھنے والا جو ہے وہ راہ مستقیم پر نہیں ہو سکتا، وہ راہ ضلالت پر ہے۔ تو ہمیں حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کی ضرورت ہے، شارحین حدیث کی ضرورت ہے۔ ہمارے محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یہی بتایا، یہاں پر اصحاب جو ہے یہ صحب کی جمع ہے، معنی یہ ہوں گے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے بعض وہ منافق تھے، 12 وہ منافق تھے، حضور کا کوئی صحابی منافق نہ تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی فہم و تفہیم عطا فرمائے، اور صحیح دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔